آیت نمبر 52 فلما احسا، اور جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر، ان میں کفر کو، یہاں پہ کفر کے لیے محسوس کیے جانے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف دیتے تھے وہ ان کا تعلق جو ہے وہ احساسات کے ساتھ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من انصاری اللہ، کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اب یہاں پہ پہلی بات یہ کہ یہاں پہ عیسائیت کے عقیدے کی اصلاح بھی ہو رہی ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہوتے تو خدا اپنی مخلوق سے کیسے مدد مانگ سکتا ہے، اور خدا اتنا بے بس کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سے مدد مانگے۔ تو ان کے عقیدے کی اصلاح بھی ہے اس جملے میں۔ قال حواریون نحن انصار اللہ، حواریون نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ حواریون کا لفظ جو ہے یہ حور سے بھی ہے، اور حواری جو ہے وہ دھوبی کو بھی کہا جاتا ہے، چونکہ دھوبی جو ہوتا ہے وہ کپڑے کا میل کچیل نکال دیتا ہے، اس کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ لفظ آگے جا کے یوں بھی استعمال ہونے لگا کہ جو اپنے آپ کو اندر کی گندگی سے پاک کر دے، جس کا دل جو ہے وہ صاف ہو، تو اس کو حواری کہا جانے لگا۔ بعض نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جھیل کے پاس کچھ مچھیروں کو اور دھوبیوں کو دعوت دیا کرتے تھے، تو اس لیے جن لوگوں کو آپ دعوت دیتے تھے، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، تو انہیں اس نسبت سے جو ہے وہ حواری کہا گیا۔ حور کا دوسرا معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ شدید سفیدی کا ہونا ہے۔ آنکھ کی پتلی کو بھی جو ہے وہ حور کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سفید ہوتی ہے۔ جنت کی حور کو بھی حور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا رنگ بہت زیادہ سفید ہوگا۔ اور ایک لفظ حورہ بھی اسی سے بنا ہے جو بہت زیادہ سفید کپڑے کو بھی کہا جاتا ہے، اور حور کا ایک معنی لوٹنے کے لیے بھی آتا ہے، جو کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ہم یہ لفظ حور بھی دیکھتے ہیں۔ تو حواریوں نے یہ جواب دیا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہاں یہ خوبصورت معنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نبی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کون مدد کرے گا، حالانکہ نبی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں، جن کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ غیب کا ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی خاص تائید جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایک نبی کا یہ فرمانا کہ کون میری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ نبی بھی جو ہوتے ہیں دنیا میں ایک جماعت بناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حواری ہو گئے، نبی علیہ السلام کے ساتھی جو ہیں وہ صحابہ ہو گئے، تو گویا کہ ایک کامیاب انسان جو ہوتا ہے، ایک کامیاب لیڈر جو ہوتا ہے، وہ دنیا میں ایک خوبصورت جماعت بناتا ہے، جو کہ اس نبی یا اس لیڈر کے جانے کے بعد بھی اس کے کام، اس کے مشن کو جو ہے وہ جاری رکھتی ہے۔ جیسے کہ آج کے دور میں ایک مقولہ بڑا مشہور ہے کہ جو شخص ایک اچھی ٹیم نہیں بنا سکتا وہ کبھی بھی کامیاب لیڈر نہیں بن سکتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں تو مدینہ کی سڑکیں، دیواریں، گھر تب بھی کچے تھے، مگر جو جماعت آپ چھوڑ کے گئے تھے وہ بہت مضبوط جماعت تھی۔ پھر حواریوں نے کہا کہ آمنا باللہ، ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، واشہد، اور عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بھی گواہ رہیے گا بأننا مسلمون، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اب یہاں پہ ایمان کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے اور اسلام کا بعد میں کیا گیا ہے، حالانکہ اسلام پہلی سٹیج ہے، پھر ایمان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد احسان آتا ہے۔ تو خوبصورت بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایمان کا تعلق آپ کے اندر کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، دل کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، تو کوئی سامنے والا آپ کے ایمان کی گواہی نہیں دے سکتا، لیکن اسلام کا تعلق آپ کے ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ اسلام کی گواہی کی بات کی گئی ہے، ایمان کی نہیں۔